بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو نیکی تم کرتے ہو سو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے. اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی مر جائے بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور وہی دوزخی ہے جو اسی میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. درشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال اللہ کے لیے صرف کریں تو کہاں اور کس مصرف میں صرف کریں، خرچ کریں؟ فرمایا وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. جو لوگ تمہارے گرد و پیش انہیں جہاد کے لیے تیاری کی ضرورت ہے انہیں دے دو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم نے جس کام کے لیے روپیہ دیا تھا اگر اس نے اس کام پر صرف نہیں کیا تو اس پر تمہیں مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا عمر نے کہ کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اس پر جواب ملا کہ جو مال خرچ کرو اس کے مصارف یہ ہیں: والدین، قرابت والے، یتیم، مسکین، ان پر خرچ کرو. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سوال پیدا ہوا تھا کہ جہاد کا حکم کب تک رہے گا. اس کا جواب ہے کہ امن تمہارے لیے مضر نتائج پیدا کرے گا، اس نے جہاد کا حکم دوامی ہے. یعنی اگر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ختم کر دے تو وہ لوگ جو ارادے چڑھائی تم پر رکھتے ہیں تو وہ پھر تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو فرمایا کہ یہ ہیلا سازی اگر آدمی جہاد سے بچنے کے لیے ہیلا سوچنا چاہے تو ان کے لیے جواب ہے کہ قتال سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے لازم ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کرنا، فتنہ انگیزی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے فتنہ. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے. اگر ان کا بس چلے، ان کی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا دیں. تو فرمایا کہ اگر قتال کے لیے ہمیشہ تیار نہیں رہو گے تو بدنظمی پھیلے گی. لا یزالون یقاتلونکم، کفار چونکہ ہمیشہ کوشاں رہیں گے کہ تمہیں اپنے دین سے پھسلائیں، اس لیے تمہیں بھی ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک کے لیے. اگر جہاد کے لیے ہر وقت تیار نہ رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا نخواستہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہو گئے. حبیطت، مثلا ساری عمر ایک شخص بادشاہ کا وفادار رہ کر اخیر میں بغاوت شروع کر دے تو اس کے سارے گزشتہ اعمال غیر معتبر ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ہمیشہ پورا کرنا. فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. وَمَن يَرْتَدِ مِنکُمْ عَن دِینِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، پھر کافر ہی مر جائے، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. مرتد کے معنی ہوتے ارتداد، اسلام سے پھر کر کفر میں چلے. جیسے آج کے دور میں بہت ارتداد ہو رہا ہے. وہ لوگ جو مال و دولت کی لالچ میں، ویزے کی لالچ میں، نوکری کی لالچ میں
اور نکاح کی لالچ میں دنیا کی خاطر اسلام کو خیر آباد کہہ کر کوئی جرمنی بھاگتا ہے، کوئی فرانس بھاگتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے کہ مجھے وہاں کی رہائش مل جائے، اور اس کے لیے امام کو بھیج دے، امام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، قادیانی ہو جاتے ہیں، مرزائی ہو جاتے ہیں، اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے مالی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی نفع لینے کے لیے اسلام کی راہ کو چھوڑ دیا، ارتداد میں چلے گئے، مرتد ہو گئے، تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ دنیا کی زندگی کی 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بلاخر مرنا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے انسان اتنا بڑا نقصان کہ ہمیشہ آگ میں اس میں جلا۔ بہت سے لوگ دیکھے ایسے بدبخت جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، دنیا کی خاطر انہوں نے، ان کی نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی، تباہ ہو گئے، نسلیں تباہ ہوئی ان کی۔ ایسے لوگ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی دوزخی ہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، جو اسی میں ہمیشہ رہیں گے، 1-2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1000 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی وطن پرست اپنا وطن چھوڑ سکتا ہے تو ایک مسلمان بطریق اولا وطن چھوڑ سکتا ہے۔ جو قوم راحت دنیا بھی کے لیے لڑتی ہے، مسلمان اس سے زیادہ ہمت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑ سکتا ہے۔ آج دیکھیں نا دنیا میں کہاں لڑائی ہو رہی ہے، مال کی خاطر، پیٹرول کی خاطر، جائیداد کی خاطر، تو مسلمان تو اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ ہاں، مسلمان اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بندہ میرے لیے سب کچھ قربان کر چکا، مال، جان، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا بنا۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، یاد میں تیری، اللہ کی یاد میں، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا
والا ہے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں رہتے بستے اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. کفر و شرک و بدعات سے بچا. اے اللہ ہر قسم کی برائی سے بچا. اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما. حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کفر و شرک و بدعات سے بچا. اے اللہ ہر قسم کی برائی سے بچا. اے اللہ اپنا محتاج رکھ غیروں کی محتاجی سے بچا. اے اللہ اپنے در کا سوال ہی رکھے. اللہ غیروں کے سامنے سوال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنا محتاج رکھ غیروں کی محتاجی سے بچا. اے اللہ اپنے در پہ رکھ غیروں کے دروں پہ جانے سے بچا. اے اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. غیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ غیروں کو سجدہ کرتے ہیں حجر شجر کو سجدہ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اور اے اللہ راہ راست پر ان کو اے اللہ اپنے فضل سے لا اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ گمراہوں کو گمراہی کے راستے سے بچا کر ہدایت عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.